کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ سب تمہارا کرم آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی جناح. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، اور پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرز. ہفتے کے اس خوبصورت دن ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو شامل کرتے ہیں UN SDGs 2030 کے پروگرام میں. بدھ کے دن پروگرام میں ہم نے بات کی UN SDGs پہ. ہم نے تفصیل سے بات کی تمام گولز 1 سے لے کے 17 تک، اور 18واں گول جو کہ اسپیس فار آل اینڈ ارتھ اینڈ بیونڈ. اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کو ہم نے بات کی گول نمبر 1 پہ، نو پاورٹی یعنی غربت کا خاتمہ. آج کے پروگرام میں ہم اسی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ UN نے SDGs 2030 یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کس طرح شامل کیے اور اس کا نظریہ کیا تھا. اچھا، یہ نظریے پہ اگر ہم جائیں تو ہم پہلے چلتے ہیں 1400 سال پہلے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات بتایا. اس کے ساتھ ساتھ سفر چلتا گیا. ہم آگے آئے 1990 میں ڈاکٹر محبوب الحق نے ایک یونائٹڈ نیشنز میں ایک تقریر کی، ایک ایجنڈا دیا. انہوں نے کہا کہ جی UN کو کام کرنا چاہیے ہیومن انڈیکس پہ. یونائٹڈ نیشنز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی ملک میں ترقیاتی جو اہداف ہیں وہ کس طرح اچیو ہو رہے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کس حالات میں ہیں، ان کی تعلیم کیسی ہے، ان کی صحت کیسی ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک جامع پروگرام دیا گیا، اور اس پروگرام کا نام ہوا UN SDGs 2030، جس میں 17 گولز ہیں. ایک 18واں گول انشاءاللہ اس میں شامل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اس نے دیے 169 ٹارگیٹس دیے اور 231 انڈیکیٹرز دیے. اور اس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ آپ کو اپنے ملک میں بہتری کے لیے اور فلاح و بہبود میں کام کرنے کے لیے ان گولز پہ کام کرنا ہے، اور اس کو 2030 تک مکمل کرنا ہے. اس سے پہلے UN نے MDGs دیے تھے، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، جو 2000 سے شروع ہو کے 2015 تک نافذ رہے. اس میں انفارچونیٹلی پاکستان نے میزریبلی فیل کیا. ہم اس کے ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر سکے، یا ہم سمجھ نہیں سکے، یا ہم اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکے جیسے ہمیں دیکھنا چاہیے تھا. لیکن سفر چلتا گیا. 2015 آیا. 2015 میں ہمیں یہ ٹارگیٹ دیے گئے. 15 سال کا ہمیں ٹائم دیا کہ ہم اس کو مکمل کریں. اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے ایکسپرٹ کو مدعو کیا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں عماد صاحب. عماد صاحب بتعارف رہیے پلیز. میرا نام عماد محمد مجیب ہے. میں اوڈو ERP ٹیکنو فنکشنل کنسلٹنٹ ہوں فار پروڈو اینڈ BizSol 360. ماشاء اللہ. سیدہ فرحان. جی، میں سوشل اکنامک ڈیولپر ہوں اور اسلامک سوشل فائنینسنگ کنسلٹنٹ ہوں، اور آج کل میں اسلامک فائنینس فار SDGs پہ کام کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. اچھا، بات کو ہم شروع کرتے ہیں، اور ہم بات کریں گے عماد آپ سے کہ SDGs میں اس وقت جو پوزیشن ہماری وہ 140 پہ ہے. یعنی جب ہم نے پروگرام شروع کیا ہم 137 پہ تھے، اب 140 پہ آ گئے. الارمنگ ہے، ڈینجرس ہے، کیونکہ 4-5 سال ہمارے پاس رہ گئے. آپ کیونکہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ کام کرتے ہیں، ٹیکنالوجی پہ کام کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری وہ فالٹ لائن کیا ہے کہ ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ واقعی ہم اتنے پیچھے ہیں یا ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ عماد صاحب. اس میں میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اس سوال کو میں تھوڑا سا اگر چینج کر لوں، بالکل ایسا ہی کہ جو ٹیکنالوجیکل ایلیمنٹ ہے نا، اس کو ہم ہارویسٹ نہیں کیا ہم نے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ٹیلنٹ ہے اور جو نیشنلی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے ایز ینگسٹرز اینڈ ایز پاکستانی انجینئرس، ٹھیک ہے، ود رسپیکٹ ٹو ٹیکنالوجی بہت ہی ایڈوانس ہے. ٹھیک ہے، بٹ ملک کے اندر ہم اس کو ہارویسٹ نہیں کر سکے اس کیپیسٹی کو، جس کی وجہ سے آئی بلیو اگر ڈائریکشن ہماری صحیح ہو، ٹھیک ہے، اور ہارویسٹ کر لیں ہم اس ٹیلنٹ کو اور اس چیز کو، تو ہم ٹیکنالوجی کے ایلیمنٹ کو جو ہے نا اس کو یوز کرتے ہوئے ہم آرام سے فرسٹ 10 پوزیشن میں آ سکتے ہیں. اچھا، مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بات تو ہم بہت عرصے سے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم نے سفر شروع کیا 112 سے، پھر 112 پہ آئے، پھر 122 پہ آئے، پھر 24 پہ آئے، اب 137 پہ آئے، پھر 140 پہ آ گئے ہم. ٹھیک ہے، 167 پہ ہم 140 پہ ہیں. 4 سال کا 4.5 سال کا وقت ہمارے پاس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور SDGs کو کس طرح ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں آپس میں؟ سر میری طرح یہ کہ دیکھیں ابھی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس گریجویٹس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ملک میں اگر آپ دیکھیں HEC کی طرف سے 75,000 گریجویٹس ہیں. ٹھیک ہے، بٹ آفٹر دیٹ آلموسٹ 10% ہی وہ ہوتے ہیں جو کریم ہوتی ہے، اینڈ الٹیمیٹلی وہ کریم ہمارے ملک سے ڈرین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ باہر ان کو اپارچونیٹیز ملتی ہے کیونکہ باہر والوں کو پتہ ہے کہ ہمارا ویلیو کیا ہے ہماری.
ٹھیک ہے, اور ہمیں ملک میں وہ ویلیو کیا مل رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈرین ہو جاتی ہے. رہی ہمارے پاس جو باقی کی جو نکلے ہیں ان کے پاس نہ ہی تو وہ ٹیکنالوجیکل اسکل سیٹ ہوتا ہے جو کہ پاورٹی کے اگینسٹ فائٹ آف کر سکے, ٹھیک ہے, اینڈ الٹیمیٹلی وہ ان کے پاس وہ مجبور ہوتے ہیں کہ لوور اینڈ جابس کو اختیار کریں, اور پھر وہ اپنے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ والے سرکل کے اندر ٹریپڈ ہو جاتے ہیں. اچھا فرح, ہم آپ کو شامل کرتے ہیں. ویسے تو ہم آپ سے تھوڑا آگے چل کے گول نمبر 1 پہ بات کریں گے, نو پاورٹی پہ, لیکن گول نمبر یعنی ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں, اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ایک جو بز ورڈ آج کل آیا ہوا ہے وہ اے آئی آیا ہوا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, آپ بتائیں کس طرح اس کو شامل کر سکتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کو ہم بالکل بھی ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں آج کل ڈیجیٹل ڈویژن آ گئی ہے, ڈیجیٹل ڈیوائڈ جس کو ہم کہتے ہیں, کہ اگر کراچی, لاہور, اسلام آباد کی آپ بات کریں, ان کو نکال دیں کہ ہمیں دور دراز علاقے ہیں جیسے جی بی ہے, جیسے بلوچستان ہے, اے جے کے ہے, وہاں کے بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن وہ سیکھنا بھی چاہتے ہیں, یوز بھی کر رہے ہیں, اور بہت کچھ ایکسپلور بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے کہ ہمارے وہاں تک رسائی ممکن ہے. حالانکہ بلوچستان میں ڈیجیٹل ولیج بھی یو این ڈی پی کے ساتھ کام کر رہا ہے, بہت سارے ہمارے باہر کے ادارے ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں, لیکن پھر وہی بات آ جاتی کہ کراچی, لاہور, اسلام آباد کے علاوہ ہم جب تک ان شہروں کے اوپر یا دیہاتوں کے اوپر یا ڈیجیٹل ولیجز یا نالج ولیج ہم نہیں بنائیں گے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم 2030 یا کسی بھی ڈیولپ کنٹری کے ساتھ اپنے آپ کو, ہم کسی بھی صرف میں نہیں اپنے آپ کو سمجھتے کہ جب تک کہ وہاں کے بچے جو, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک نیلسن منڈیلا کا ایک قول ہے کہ غربت جو ہے وہ خیرات سے نہیں کم ہوتی, انصاف سے ہوگی. تو ہماری یہی ہے کہ ہمیں انصاف کرنا ہوگا. اب دیکھیں کراچی ایک بڑا شہر ہے اور بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. ڈفرینس آپ اس میں آپ خود دیکھ لیں کہ اس صوبے کو کتنا ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اسے ڈیولپ کرتے. اس کے نیچرل ریسورسز ہیں, وہاں بچے بہت ذہین ہیں, کہ جی بی میں بہت بچے ذہین ہیں. اگر یہاں کو آپ یہ سمجھیں کہ نو پاورٹی کو اگر آپ لیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کو اگر آپ ڈیولپ کرنا ہے تو آپ ان کو فوراً آئی ٹی میں کنورٹ کر دیں. بات کی ابھی فرح نے ڈیجیٹل ڈیوائڈ. اچھا میں آپ سے بات کروں گا ماں صاحب کہ دیکھیں ہمارے پاس پہلے تھا رورل اینڈ اربن ڈیوائڈ, اب آ گیا ڈیجیٹل ڈیوائڈ. ٹھیک ہے, یہ بھی حقیقت ہے کہ 80% جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جتنی بھی تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ ہے وہ شہری جو ہے علاقے وہاں پہ ہوا ہے, یعنی کہ اربن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب یہ ڈیوائڈ تو اپنی جگہ ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور جس انیشیٹو سے ہم آئے, یعنی کہ جو حاجی محمد اقبال صاحب کا جو ویژن تھا عوام مل کے بنایا پاکستان, جس میں عمار جعفری صاحب شامل ہوئے سی آئی ٹی سینٹر کے ساتھ, پھر ہم سب شامل ہوئے, اب ہم نے ایک ٹیم تو اس کو بنا لی ہے. اب آپ بتائیں کہ اگر ہمیں رورل ایریاز میں جانا ہے جو 80% ہے, وہاں کس طرح ہم جا سکتے ہیں, اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو کس طرح وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں؟ سر دیکھیں بالکل اس میں جو ہے لیک آف اپارچونیٹیز کا ہمارے پاس وہ ایک ایشو ہے. ٹھیک ہے, تو بس یہ کہ اگر ہم اس چیز کو ہم سولو کر لیں, اگر ہم وہاں پہ جا کے کوئی ورک شاپس کریں یا ہم آن لائن ویبینارس کریں, جو کہ آن لائن کا زمانہ ہے, ہر بندہ ہمارے پاس فیس بک پہ ہے. ایون رورل ایریاز کے اندر بھی ان کے پاس بھی اسمارٹ فونس موجود ہیں, اور وہ ان کو اپنی ڈائریکشن چونکہ معلوم نہیں ہے تو واٹ از ایزیلی اویلیبل فار دیم دے گو فار دیٹ. ٹھیک ہے, فیس بک کے اوپر اسٹریمنگ چل رہی ہوتی ہے یا کچھ بھی ان کی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس چیز کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اس میں ہم سائن اپس کر سکتے ہیں, اور اپنے ویبینارس کے لیے یا اویئرنیس کریٹنگ پروگرامس میں ان کو ہم شامل کر سکتے ہیں. اچھا دوسرا مجھے عماد یہ ایک اور بات بتائیے گا کہ ٹھیک ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو ہم نے لے کے آنا ہے, لیکن وہ کیا ٹولز ہوں گے, وہ آئے کیسے, اس کے اندر کیا چیز لے کے آئیں کہ جو ہم, یعنی سب سے بڑا مسئلہ, چلے میں یہاں سے بات کر لیتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے کسی چیز کا. ڈیٹا اگر ہے تو ان اسٹرکچرڈ ہے, ہمیں اسٹرکچرڈ ڈیٹا چاہیے, تو اسٹرکچرڈ ڈیٹا کے لیے کیا ٹولز ہم یوز کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں کسی بھی آرگنائزیشن میں یا کسی بھی جگہ پہ جو ہے نا, آپ کوئی بھی ادارہ اٹھا لیں, اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی جو ڈیٹا تو بالکل جیسے آپ نے بتایا کہ موجود ہے, بالکل انسٹرکچرڈ ہے, اس کو ہم یونیفارم میتھڈس کے اندر لے کر آئیں, سسٹمیٹک آرڈر کے اندر لے کر آئیں. ہماری پوری آرگنائزیشن ایک سسٹمیٹک چل رہی ہو, تو چیز جب سسٹمیٹک ہو تو لوگوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی, اینڈ پیپل کم اینڈ بیکم پارٹ آف دیٹ سسٹم. ٹھیک ہے, تو ERP سسٹمز ہوتے ہیں مختلف قسم کے, تو ان کو ہم اڈاپٹ کریں. لرننگ LMS مینجمنٹ سسٹمز ہوتے ہیں اسکولز وغیرہ, وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ سب چیزیں ایک آرگنائز مینر کے اندر ریگولیٹ ہو رہی ہوں. اچھا فرق یہ بتائیں, ابھی انہوں نے ایک لفظ یوز کیا LMS, آپ بتائیں یہ LMS کیا ہے, اور جو میرے بچے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کو LMS کے بارے میں ہم کیا تعلیم دے سکتے ہیں؟
ایل ایم ایس لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے میں آسان لفظوں میں بتاؤں گی کہ جو سیکھنے کا ایک ٹول ہے جو عام پبلک بھی اسے سیکھ سکتی ہے، خواتین بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، اگر ان کے گھر میں بیٹھی ہیں کسی طرح سے ڈراپ آؤٹس ہو جاتے ہیں بہت سارے، تو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ایک ایسا ٹول ہے کہ جو آپ استعمال کہیں بھی کر سکتے ہیں، دور دراز علاقوں میں بھی، اسپیشلی آپ گوادر میں بیٹھے ہوں، آپ آوران میں بیٹھے ہیں، یا تھٹا میں ہیں، بدین میں ہیں، تھر پارکر میں ہیں، یا کے پی کے میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی ہو، جیسے کلائمیٹ چینج کا ایشو آتا ہے تو اگر آپ کے سیلف پیس آپ کی کلاسز ہوں تو بڑی اس اچھی میں آپ نے بات کی. بات کرتے کرتے عمار صاحب نے بتایا کہ جی آپ کو رورل ایریاز میں جانے کے لیے آپ موبائل فون کو یوز کریں، اور اسی کے ذریعے ہم وہاں پہ پہنچے ہیں. یہ جو پروگرام ہم لے کے آئے ہیں یہ پروگرام پورے پاکستان میں اویلیبل ہے، پاکستان سے باہر بھی اویلیبل ہے. تو جو لوگ مجھے بچے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس میں انرول کریں، اس پروگرام میں ابھی شامل رہیں. آگے بہت کچھ آپ کے لیے، خاص کر جو طلبہ طالبات اس میں بہت کچھ سیکھ سکیں گے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آ کے بات کو یہیں سے شروع کریں گے. کہیں جائیے گا مت. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو اور پروجیکٹ بائی اور مل کے بنایا پاکستان، پاورڈ بائی ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن ود سی آئی ٹی سینٹرس. وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے ایل ایم ایس پہ. اما یہ بتائیں کہ ایل ایم ایس ظاہر بات آ گئی، موبائل فون ہے، اس میں کنیکشن ہے، لوگوں کے پاس ہیں، تو جتنا ہمارا رورل ایریاز ہے 80%، تو وہ کس طریقے سے ایل ایم ایس کو یوز کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں، آج کل جس طرح سے سائن اپ پروسیسز ہوتے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ میں، ٹھیک ہے، اب ان سب کے کاسٹ اور پروسیسز ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں یونیورسٹی میں جانا ہوتا ہے، ایڈمیشن کیسے ہوگا، کیا ہوگا. اب چونکہ ڈیجیٹل کا دور ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جس طرح سے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو رہی ہے اور لوگوں کو آر ایزیلی اپروچیبل، ٹھیک ہے، تو اس پوزیشن میں جا کے ہم سمپل سائن اپ کروائیں رورل ایریاز پہ آن این اپلیکیشن یا ایک لنک کے اوپر. دے نو ہاؤ ٹو سائن اپ. سائز سائن اپ کریں گے وہ تو ہمارے پاس ان کی انٹریز ریکارڈ ہوں گی. اور ایل ایم ایس جو ای لرننگ سسٹم بھی کہتے ہیں اس کو، تو ان میں ان سب لوگوں کی جو ہے نا ہم ریگولیٹ کر سکتے ہیں، ان کی پڑھائی، ان کے کس طرح سے وہ پروگریس کرتے جا رہے ہیں، کچھ ریزلٹس یا کوئی ایگزامز آن لائن کر کے ہم اس پورے سسٹم کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. اور بچے اسی لحاظ سے جو چیز انہوں نے سیکھی، دین دے کوڈ گو فار دی اپارچونیٹی اور وی کوڈ شو دیم دی اپارچونیٹیز دیٹ آر رائز. اچھا، ہم تمام اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی یہ جو پروگرام لے کے آئیں، یعنی اور مل کے بنایا پاکستان، اور یہ جو فاؤنڈیشن کورس ہے ایس ڈی جیز کا، یہ بھی ایل ایم ایس پہ ہے. اقرا سٹی ایل ایم ایس ہم یوز کر رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کے ہم تفصیل سے بتائیں گے. تمام بچوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو انرول کریں اور اس پروگرام میں شامل ہو. فرح یہ بتائیں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں ایل ایم ایس پہ آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ پورے پاکستان میں، اور میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ رورل ایریاز پہ، دیہی علاقوں میں، کس طرح وہاں پہ کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں میں اس بات کو اڈاپٹ کریں گے وہ؟ جی انشاءاللہ کیوں نہیں، کیونکہ جب وہ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، یوٹیوب کا استعمال کر رہے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں، وائی ناٹ کہ وہ اس طرف آئیں، نالج اور ایجوکیشن کی طرف کیوں نہ آئیں، کہ ان کو جب اس چیز کی نالج دی جائے گی تو ان کو پتہ ہوگا کہ ان کو کون سی ایجوکیشن لینی ہے. یہ ہماری سیوک ایجوکیشن اور سوشل ایجوکیشن کے حساب سے بھی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے، تاکہ ان کو پتہ ہوگا کہ انہیں کس سیکٹر پہ جانا ہے، ان کے پاس آپشنز موجود ہیں. اگر آج کل جس طریقے سے ہماری اکنامک جو سسٹم چل رہا ہے اس میں ایک گھر میں اتنے زیادہ افراد ہوتے ہیں کہ چھوٹے عمر سے بہت لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جاب پہ بھی لگ جاتے ہیں. ان کے لیے بھی بہت ٹین ایجرس کے لیے بھی اچھا ہے، اور بچوں کے لیے اس لیے بھی اچھا ہے کہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اسکول کی فیس وغیرہ، تو ان کے لیے بہت ایزی ہے کہ وہ اس چیزوں کو آسانی سے کر سکیں. اور ماؤں کو بھی سیکھنا چاہیے ایل ایم ایس پہ، تاکہ وہ اے آئی، جیسے آپ بات کریں، اے آئی فار ہاؤس وائف ہونا چاہیے کہ وہ، اور ایک 80 سال کا بھی بچے سے لے کے انسان تک کو سیکھنا چاہیے، تاکہ وہ ایجوکیشن کی طرف آئے. لائف لانگ لرننگ پہ بلیو کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث بھی ہے کہ آپ نے قبر کی لحد تک ہی سیکھنا ہے، اور کبھی نیور اسٹاپ لرننگ، کیونکہ اگر آپ سیکھتے رہیں گے تو کوئی آپ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکے گا. ماشاء اللہ. اچھا ہماری ایک بات بتائیں کہ جب ایس ڈی جیز آئے 2015 میں، تو بہت سارے لوگوں نے اس میں کام کیا، اور بہت سارے لوگوں نے، یعنی کہ ٹاپ 10 پہ جائیں تو سارے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، کوئی اسلامک کنٹری نہیں ہوگی. اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں چائنا نے بہت اچیو کیا، اس کے ساتھ ساتھ ملیشیا نے بہت اچھا کام کیا، ویتنام نے اچھا کام کیا. ٹھیک، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس ریس میں 140 پہ ابھی جو ہیں، ہم ایسا کیا ٹربو چارج کریں، ایسا کیا کام ہم کریں کہ ہم اس سے نکل کے ایٹ لیسٹ پہلے 100 میں، پھر 50 میں، پھر ٹاپ 10 میں؟ ذرا ایک سفر ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ سر میرا خیال یہ ہے کہ ایکچولی بہت ساری کمپنیز یا بہت ساری ہمارے ملک پاکستان میں بھی جو ہے نا،
وہ سب کانشیسلی جو ہے نا ان SDGs کے اوپر کام کر بھی رہی ہیں, ٹھیک ہے, مگر ان کو جو ہے نا جو کہ ایکسٹرنل انٹیٹیز یا وینڈرز نے ان کو باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ آپ ان پہ کام کریں, تو وہ جس طرح سے چائلڈ لیبر پہ نہیں کر سکتے, تو وہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر کر تو رہے ہیں, بٹ دے آر ناٹ کانشیس اباؤٹ آل دیز پروگرامس, ٹھیک ہے. اچھا میں تھوڑی بات کاٹ کے اسی بات کرتے پھر آپ یہیں سے کیجیے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب ہم نے پورے پاکستان کو ہم نے تھوڑا سا مطلب اپنے طور پہ سرچ کرنا شروع کیا تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے بہت سارے ادارے ہیں, خاص کر انڈسٹریز جو ہیں وہ SDGs پہ کام کر رہی ہیں اور بہت ہی کہتے ہیں دل کھول کے کام کر رہی ہیں اور بہت سارے گولز پہ کام کر رہی ہیں. اگر ہم سمجھیں تو تقریباً 1 سے لے کے 15 تک انہوں نے کام کیا ہوا. اس کی وجہ کیا ہے, جیسے آپ نے کہا ان کو پابند کیا ہوا ہے, ان کا جو امپورٹر جو ہے اس کو انہوں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اگر وہ اس بات پروفائل کو سبمٹ کروا دیں کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو پاکستان کا نمبر 140 سے کہیں اوپر آ سکتا ہے. ایک آخری بات کی ہے پھر میں جاؤں گا فرا کی طرف کہ وہ تو بات ہم نے کر لی, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ای لرننگ کو بھی ڈسکس کر لیا, ہم نے LMS کو بھی کر لیا, ہم نے بچوں کو بھی اور سب کو کر لیا, لیکن اس تمام چیزوں کو کرتے ہوئے گوئنگ فارورڈ جو ہے, جو میں زیادہ اس پہ فوکس کر رہا ہوں, آپ بتائیں کہ یہ جو کورس ہم لے کے آئے ہیں فاؤنڈیشن کورس, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے جو اکیڈیمیا کے بچے جو ہیں کتنا ان کو فائدہ ہو سکتا ہے اور کتنے وہ سنجیدہ اس پہ ہو سکتے ہیں؟ سر میری تو رائے یہ ہے کہ یہ ایسا انیشیٹو کورس ہے آپ کا کہ اس میں جو ہے نا ہم 8 سال سے لے کے 80 سال تک ہر بندے کو جو ہے نا اس کی اویئرنیس اور اس کی نالج ہونی چاہیے, کیونکہ کسی بھی لیول کے اوپر ہمیں پتہ ہو کہ جس ڈائریکشن ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں, آل دیز انیشیٹوز, آل دیز گولز بیکڈ بائی دی KPIs, ٹھیک ہے, یہ ملک کو, پورے پاکستان کو ایک سسٹینیبل موڈ پہ لے کے آ سکتا ہے. تو میری طرح یہ ہے. پر آپ اسی پہ بتائیے گا کہ یہ کورس جس کی ہم بات کر رہے ہیں فاؤنڈیشن کورس جو ہے, ہمیں پتہ ہے کہ HEC نے پابند کیا ہے کہ جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہیں اس میں اس کو شامل ہونا چاہیے. تو آپ اکیڈیمیا میں کس طرح دیکھتی ہیں کہ آیا کہ جو اکیڈیمیا کے جو اسٹاف ہے اور بچے جو ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہیں, طلباء و طالبات, وہ اس پہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں؟ ان کو سوچنا چاہیے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ اگر آپ ٹاپ 20 میں پاکستان کو لانا چاہتے ہیں, اپنے کسی شہر کو, اپنے ٹاؤن کو اپنی جو سوشل رسپانسبلٹی سمجھیں. یہ جو CSR کہتے ہیں, میں کہوں گی کہ CSR ہر گھر میں ہونا چاہیے کہ وہ CIT کی طرف رجوع کرے, اسے پتہ ہو کہ یہ ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں بھی آتا ہے. اگر آپ بات کریں کہ اس کو کیسے LMS کو یوز کیا جائے, اور آپ نے بھی جیسے بتایا کہ لوگ کہاں پہ پہنچ سکتے ہیں, تو بچوں کو جو یوتھ کی ایک شکایت ہے نا, وہ اپنے ہر علاقے کے جو یوتھ ہے, چاہے وہ کسی بھی رورل ایریا میں ہو, وہ ڈیولپ کر سکتا ہے SDGs کے بیسس کے اوپر. کیونکہ سارے SDGs جو ہیں وہ اب کراچی ہم جیسے بڑے شہر میں کاسموپولیٹن سٹی کا معاملہ الگ ہوگا, جیسے آپ نے بھی بات کی, کسی رورل اربن جو بات ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کو یہ موقع بہت اچھی طریقے سے مل سکتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں, اس کے بعد میپنگ کریں اپنے پرابلمس کی, اور پھر اس کو ڈیولپ کریں, اور پھر سسٹین ہوں اپنی لائف کی طرف. پھر اگر میں یہ اسٹیٹمنٹ دوں تو آپ بتائیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط, کہ ہمیں ڈگری کی بیس پہ صرف انٹرویو کی کال آتی ہے, جاب ملتی ہے اسکلس پہ. اب یہ جو ہم 18 گولز کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ اسکل ہیں. اس اسکلس کے اندر آپ کے پاس غربت کا بھی جواب موجود ہے, اس کے پاس آپ ہیلتھ کا بھی موجود ہے, ایجوکیشن کا موجود ہے, جینڈر ایکوالٹی, پانی صاف ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, آپ کے پاس لائف بلو واٹر اس کے اندر موجود ہے, کلائمیٹ چینج اس کے اندر موجود ہے, اس میں انفراسٹرکچر موجود ہے, سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر بچے اس پہ آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس اور اس سرٹیفکیشن حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو ایٹ لیسٹ پورے 169 ٹارگیٹ کی ایجوکیشن ان کو ہوگی, کس طرح دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ سر ایک ورڈ ہمارے کامرس میں بھی ہے, اکنامکس کا ہے, گلوبل ویلیو چین فائنینسنگ. یہ جو ابھی جو انیشیٹو ARY نے لیا, CIT نے, سرمار نے اور اقبال صاحب نے لیا, اس کو آپ گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی. تو ہم وہ اسی کی طرف آپ نے ویلیو ایڈ کر دی اس میں AI کی. چین آپ کو سمجھے ای کامرس ہوگی کہ ایک SDGs میں ای کامرس آپ اپلائی کر سکتے ہیں بزنس ماڈل, جیسے کہ فار ایگزامپل نو پاورٹی, اس میں B2B آ جائے گا, زیرو ہنگر میں آپ کا B2C آ سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے G2B, C2D اگر آپ دیکھیں وہ پورے 18 کور ہو رہے ہوں گے. آپ کو ایک روزگار بھی مل رہا ہوگا, اور سسٹینیبل بزنسز کی طرف آپ آ رہے ہوں گے, SDGs بزنسز کی طرف آپ آ رہے ہوں گے. اور یہ جو ای کامرس کا سارا ایک پرسپیکٹیو ہے نا کہ جو فائنینسنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کا پھر ملٹی وینڈر پہ لے جا
سکتے ہیں تو فائنلی ان کے لیے وہ اسکلس آٹومیٹکلی آ رہی ہوں گی. ایک ایک انڈیکیٹرس کو, ٹارگیٹ کو جب وہ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے اس کورس کے ساتھ تو ان کے اپنے پرسنالٹی میں بہتری آ رہی ہوگی. اچھا ماں ایک اور بات بتائیں, یہ تھوڑا سا آپ کی فیلڈ سے ہٹ کے ہوگا لیکن ہے امپورٹنٹ, کہ یہ 17-18 گولز ہمارے پاس ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بیس لائن ہے وہ 2 گولز کی ہیں, یعنی گول نمبر 4 کوالٹی ایجوکیشن اور گول نمبر 16 پیس, جسٹس, اسٹرانگ انسٹیٹیوشنس. اگر اس کو میں الٹا پڑھوں کہ اسٹرانگ انسٹیٹیوشنس ہوں گے تو جسٹس ہوگا تو امن بھی ہوگا. تو آپ اس بات سے سمجھتے ہیں کہ بات صحیح ہے اور ہمیں اس پہ پہلے کام کرنا چاہیے؟ ایگزیکٹلی دیکھیں, گڈ ایجوکیشن ہوگی تو ہمارے پاس یہ ہے کہ اویئرنیس ہے, ٹھیک ہے. اویئرنیس جب ہوگی, اب جس طرح سے یہ پوائنٹس ہائی لائٹڈ ہیں ہمارے پاس, ڈفرینٹ سارے پوائنٹس, تو یہ سارے ہمارے پاس وہ ایک طرح سے یوں سمجھیں چیک لسٹ ہے. اف آئی نو آل دیز چیک لسٹ, میں ایک سسٹینیبل سوسائٹی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے پیس انسٹیٹیوٹ اور یہ ہماری جو جسٹس کی جو پوری وہ سائنس ہے ود گڈ ایجوکیشن, اگر ہم اس کو صرف گڈ ایجوکیشن بھی کہہ لیں گے جو ہماری ایکچولی بیس بنا سکتے ہیں, تو بالکل یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اچھا دیکھیں, یہ بات میں نے اس لیے کی کہ یہ بیس لائن ہے کیونکہ جب ادارے کمزور ہوں تو انصاف نہیں ہوتا, اور جب انصاف نہیں ہوتا تو سب سے زیادہ نقصان صرف انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے. اسی آواز کو اٹھانے کے لیے ہم یہاں پہ شامل ہوئے, آؤ مل کے بنائے پاکستان. حاجی محمد اقبال صاحب کا ویژن, ان کا ایک خواب, ان کا ایک ٹارگیٹ کہ اس کو ہم اچیو کریں, اور اقبال صاحب کے ساتھ ہم سب شامل ہوئے اسی مشن میں کہ ہم سب مل کے آؤ مل کے بنائے پاکستان کریں گے, اور ہم لوگوں کو انوائٹ کریں گے کہ وہ آ کے SDGs کی جو یہ سبجیکٹس ہیں اس میں شامل ہوں, اپنے آپ کو انرول کریں. انرول کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ sustainablepk.com پہ جائیں یا sahulatbazaar.pk پہ جائیں, یہاں جا کے اپنے آپ کو انرول کریں, اس مشن پہ شامل ہو جائیں جس میں ہم سب شامل ہیں. یہاں پہ ہم لیں گے ایک تھوڑا سا وقفہ, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے, کہیں جائیے گا مت. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, پروجیکٹ بائی آؤ مل کے بنایا پاکستان, پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. وقفے میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے LMS کی, ہم نے بات کی, ہم نے تمام چیزوں کو ہم نے کور کیا جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. اب تھوڑا سا ہم بات کریں گے گول نمبر 1 پہ, نو پاورٹی, غربت کا خاتمہ. اب ہمارا صاحب ایک بات بتائیں کہ ایک بات کبھی کبھی ظاہر ایز اے مسلمان اور ایز اے انسان کہہ لیں, مسلمان بھی شامل, ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تقریباً 3 کروڑ سے زائد لوگ بھوکے سوتے ہیں. 3 کروڑ بہت بڑا نمبر ہے, ٹھیک ہے. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے, اوپر جا کے حساب دینا ہے. کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہم سب نے, ہم 3 جو بیٹھے ہیں, ہم نے حساب دینا ہے اس بات کا؟ بالکل اس بات کا تو ہے کہ اگر ہمارے دین میں بھی ہے کہ اگر کوئی بھی اگر پڑوسی بھی اگر بھوکا سو رہا ہے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی کہ اس کے اوپر خبر گیری رکھنا, ٹھیک ہے. تو بالکل ایسا پڑوسی ہے, تو بالکل اس طرح سے ہمارے پورے ملک کی رسپانسبلٹی ہم سب کی ہے, اور ہم سب جواب دیں ہیں اس موضوع کے اوپر. اور اس حوالے سے بہت ساری NGOs اور انیشیٹوز لوگ کام کر بھی رہے ہیں. جس طرح سے اگر آپ دیکھیں پورے ملک بھر میں دسترخوان لگتے ہیں, ٹھیک ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس مستقل روز معاش نہیں ہوتا, تو وہاں پر ان کو ایک طرح سے سپورٹ سسٹم مل جاتا ہے. اچھا, اسی میں ایک بات میں ایڈ کروں گا, آپ یہی بات کیجیے گا کہ جتنے ہمارے یہ دسترخوان لگتے ہیں ماشاءاللہ پورے پاکستان میں لگتے ہیں, اور ہمارا شاید نمبر 1 ہوں گے اس معاملے میں, بڑا اچھا کام کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ. آپ نہیں سمجھتے کہ ان دسترخوان پہ اگر 10-15 منٹ کا کوئی تعلیمی سیگمنٹ ہم شروع کر دیں, بالکل, کہ اس دسترخوان پہ لوگ آئیں, آنے کے بعد کچھ 10-15 منٹ کے لیے کچھ پڑھ لیں, ہم جیسے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں, اور پھر ان کو وہ کھانا سرو کر دیں, تو اس سے ان کی عزت نفس بھی رہے گی اور کچھ تعلیمی ان کو آئے گا. اس پہ بات کیجیے گا پلیز. ایگزیکٹلی, میں سمجھتا ہوں یہ بہترین انیشیٹو ہو جائے گا ان جو سارے جو NGO پرووائڈرز ہیں ان کا بھی, اور جو لوگ وہاں پہ جو رک کے جو کھانا کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ کھانا کھانا مقصد نہیں تھا, ان کے لیے یہ ہو جائے گا کہ یہ جو میں نے 15 منٹ کا جو سیشن اٹینڈ کیا یہاں پہ تھا, وہ تھا ایز اے اینڈ آف دا سیشن مجھے ایک ٹریٹ مل گئی. تو یہ جو 10-15 منٹ کے اندر ظاہر سی بات ہے ہم ان کو پوری چیز تو کنوے نہیں کر سکتے, بٹ جو بیس نالج ہے, لیٹ سپوز ایک انگلش کا چھوٹا سا ایک ہم نے بیسک کورس ان کو کرا دیا, ٹھیک ہے.
آئی ٹی ریلیٹڈ ان کو چیزیں سکھا دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جو بندے وہاں پر آ رہے ہیں وہ بھی اتنے اسمارٹ انف ہیں کہ وہ موبائلز یوز کرتے ہیں. اس موبائلس کو وہ لوگ اور پازیٹیولی اور پروڈکٹیولی یوز کرنا شروع کر دیں گے, ایٹ لیسٹ اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے تو وہ یوز کرنا شروع کر دیں گے. اچھا, یہی فرق ہم آپ سے بات کریں گے کہ آپ بتائیں کہ ظاہر ماشاء اللہ دسترخوان جیسے ہم نے بات کی, اور سیم ٹائم تعلیم کی کمی کی بھی ہم نے بات کی. اس وقت 3 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. 3 کروڑ 20 لاکھ بڑا نمبر ہے. اگین آپ سمجھتی ہیں کہ ہم اس میں دسترخوان کو ایز اے ٹول, ایز اے اسکول کے طور پر یوز کر لیں کہ 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کا لیکچر دیں؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ جی سر, بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے ابھی بات کی, ایک طرف آپ نے کہا کہ 3 کروڑ لوگ بھوکے سو رہے ہیں اور آپ نے کہا 3 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں, تو جسٹ امیجن کہ ہمیں نیند ہی نہیں آنی چاہیے, ہمیں تو فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کہ زمین پہ انسان کو اپنا نائب مقرر کیا ہے, تو ہر شخص ہم میں سے ذمہ دار ہے, رسپانسبلٹی ہے اس کی, تو مطلب کہ آپ کے ایگزسٹنس کا مقصد ہی فوت ہو گیا نا. ہر شخص کا ایک مقصد ہے یہاں پہ, تو اسے یوز کرنا چاہیے. ان کو کم از کم کوئی کاروبار کے طریقہ بھی بتا سکتے ہیں, ہم 365 ڈیز بزنس ٹیکنکس بتا سکتے ہیں ان کو کہ جی آپ اس کاروبار کی طرف, ہمیں مانگنے والے ہاتھ نہیں بنانے چاہیے, ہمیں دینے والا کم از کم ہوم اسکولنگ سسٹم کی طرف لے آئیں کہ تاکہ ایک لڑکی کو اسے خواندہ کیا جا سکے, وہ لڑکی پھر اپنے گھر میں کوئی ہوم اسکولنگ سسٹم. ظاہر ہے جو لوگ وہاں پہ دسترخوان پہ آتے ہیں, کوئی ان میں سے کوئی نہ کوئی ڈرائیور ہے, کوئی رکشے سے اتر کے کھانا کھا رہا ہے, کوئی گارڈ ہیں, ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ ہیں, ان کے مائنڈ سیٹ بھی الگ ہیں, لیکن وہاں پہ بہت ضروری ہے سر کہ اگر آپ ہمیشہ ہی کیا کھلاتے ہی رہیں گے, ان کو دیتے ہی رہیں گے ہم ان کو, تو پھر تو وہ ان کے پاس جو رینکنگ ہے وہ تو امپروو نہیں ہوگی ہماری. اچھا فرق, آپ ہی اس پہ بات کیجئے کہ اس وقت پاکستان کی جو پاورٹی لائن جو ہے نا, بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے, چیلنج بھی کریں گے کہ یہ رانگ نمبر ہے, تو آپ مجھے رائٹ نمبر دے دیجیے گا, میں اس میں شامل کر لوں گا. لیکن فی الوقت جو نمبر میرے پاس ہے وہ ہے 40.2%. 40% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں. یعنی جو فگر آیا ہوا ہے کہ جی ایک سرٹن $4-5 آپ نے کم سے کم کرنا ہے, ہم اس کے نیچے ہیں. ہم یہ کلیم کرتے ہیں, اگر ہم سرکار کا نمبر بھی لیں 37,000 کو بھی لے لیں تو وہ بھی 4,000 اگر پر ڈے نکالتے ہیں تو وہ بھی $4 کے آس پاس آتا ہے. اس $4 آس پاس 37,000 میں اگر آپ بجٹ بنانے بیٹھیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ صرف شاید تھوڑا کھانا پینا کر سکتے ہیں, اپنا گھر کا کرایہ دے سکتے ہیں, بچوں کی فیس شامل نہیں ہے. تو آپ اب بتائیں کہ یہ جو 6 کروڑ 20 لاکھ کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت, کہ جو 3 کروڑ بھوکے سر, ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں پھر آپ ہی بات کریں کہ صرف 26% کا نمبر آتا ہے جو 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں. صرف 26% 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں, یعنی کہ وہ یا تو ناشتہ کرتے ہیں اور رات کا کھانا کھاتے ہیں, دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے. تو اس طرح کے کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, تھوڑا بتائیں اس پہ. سر اس کے لیے کولیبریشن, جو آپ نے SDG 17 کی بات کی, 16, 17, 18 ہی کو اگر آپ پہلے آپ لاگو کرنا شروع کر دیں تو آٹومیٹکلی وہ پرابلم سالو ہو جائیں گی. آپ دیکھ لیں کہ اسے 5 Ps بھی آ جاتی ہیں, کولیبریشنز ہیں, نیشنل لوکل NGOs ہیں, NPOs ہیں, نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں, جس میں کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز بھی آتے ہیں. اس میں بھی ایک بات کی تھی آپ نے بھی کہ ڈیجیٹل امہ 4.0 کو اگر اب آپ اس میں انکلوڈ کر لیں کہ تو اس میں تو انڈسٹریل ریولیوشن بھی آ جاتی ہے. اگر ہم اس چیمبر آف کامرس کے لوگ انوالو ہو جائیں, انڈسٹریز کے لوگ انوالو ہو جائیں, SMEs کے لوگ انوالو ہو جائیں, تو یہ بہت اچھا, یہ B2B اور C2B جو میں نے بتایا کہ گورنمنٹ ٹو بزنس جو ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں اس پہ اپلائی کریں تو خود بخود یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جو ایک لیڈرشپ کوالٹی ہونی چاہیے, حکمرانوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے. اچھا عمار, ایک بات بتائیں کہ یہ 6 کروڑ 20 لاکھ لوگ, یعنی 3 کروڑ جو بھوکے سو رہے ہیں اور 3 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول میں نہیں ہیں. اگر میں اور آپ مل کے, ہم تینوں مل کے چلتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں ایسا ہو گیا, گرین بس آ گئی, نیلی پیلی لال بس آ گئی, آپ AC میں جائیں, AC میں آئیں وغیرہ وغیرہ, تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ انہوں نے بولا کہ مجھے 2 وقت کے کھانا دے دو. کیونکہ جو بنیادی ضرورت سے محرومی انسان کو کفر کے قریب کر دیتی ہے, یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. تو تھوڑا سا اب اس پہ اب ہم آتے ہیں, اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ بتائیں کہ ہمیں غربت کے خاتمے کے لیے ہمیں ایسے کیا قدم اٹھانے چاہیے کہ ہماری غربت کم سے کم اس لیول پہ تو آئے جس لیول پہ اس کو ہونا ہوگا. ویسے تو ہونی نہیں چاہیے, لیکن کم سے کم جو نمبرز طے کیے ہوئے ہیں پاورٹی لائن کے, اس پہ تو آنی چاہیے. تو اس میں کیا ہمیں کر لینا چاہیے؟ سر غربت کے لیے جو ہے نا, مین چیز یہ ہے کہ ہماری جو
جو ایز اے پاپولیشن ہے نا ان کو ڈائریکشن ملے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جو امپارٹنگ ایجوکیشن والا جو کام ہے اس کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم اپنے بچوں کو اتنی نالج دے دیں کہ بھائی دس از دا اسکل سیٹ, اور لوگ کر بھی رہے ہیں, ہمارے گریجویٹس ہو بھی رہے ہیں. بٹ آفٹر دیٹ گریجویٹ, جس طرح سے پچھلے دنوں میرے ایک بندے سے ملاقات ہوئی, بچہ تھا اس نے HTML CSS بیسک ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سیکھ لیے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں نے جب اس کی جاب پوچھی کہ کیا کرتے ہو, تو وہ اسٹیکرز, فائر پلیسز کے اسٹیکرز وغیرہ کا کام کر رہا تھا. تو اسے یہ پتا ہو کہ یہ جو کام کر رہا ہے وچ از اے ہارڈ ورک, ٹھیک ہے, اس ڈائریکشن میں کس طرح ٹیکنالوجی کے ایلیمنٹ کو یوز کر کے اپنے اس اسکل سیٹ کو بوسٹ کر سکے. تو اس طرح کا جو ٹیکنالوجی پلس ایجوکیشن کا جو کومبو ہے نا, کمبینیشن, اس کو ہمیں امپارٹ کرنا ہے. اچھا فرا, بحث خاتون آگے وہ بتائیں کہ جینڈر ایکوالٹی کو دیکھتے ہیں اور ہمارے پاس تقریباً 48% سے زیادہ خواتین ہیں, کہیں کہیں 52 بھی ہے لیکن ہم 48 لے لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خواتین جو ہے جن کا GDP میں سے 22% شیئر ہے, ICT میں 2 سے 3% شیئر ہے, آپ بھی سمجھتی ہیں کہ اگر غربت یہاں پر ہے تو اس کی ایک وجہ خواتین کا ایکٹیو ہونا نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ جی سر بالکل, یہ تو میں کہوں گی کہ یہ سنت ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی کہ ہمیں تو ہوم بیسڈ بزنس وومن پروڈیوس کرنی چاہیے. فار ایگزامپل شی لیڈ کوکنگ, اگر وہ کوکنگ کی طرف آ جائیں وہ اپنی پروڈکٹ سیل کر سکتی ہیں. اگر شی لیڈ ایگریکلچر کی طرف آ جائیں جو فیملی فارمنگ میں ہاتھ بٹا سکتی ہیں. بہت سارے ایسے انیشیٹیوز ہیں جو کہ لڑکیوں کو خود آنا ہوگا, ریئلائز کرنا ہوگا کہ یہ اگر وہ سوچیں کہ سنت پوائنٹ آف ویو سے, کہ اگر دیکھیں کہ سب سے زیادہ تو اسلامک کامرس اور اکنامکس کی پائنیئرز مداربہ مشارکہ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ ہی تھیں. اگر آپ حضرت عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ عنہا کو لے لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے قرآن کے پوری ذمہ داری سنبھالی اور نالج جو انہوں نے سارے صحابہ کو پہنچایا. تو نو ون کین ڈینائی, اگر آپ رہ رہے ہیں اسلامک سوسائٹی میں, مسلم سوسائٹی, اور جو جتنے بھی مسلمان ہیں, بینگ اے مسلم ہمیں قرآن کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر اگر مین میڈ لاز ہی رہیں گے سر تو پھر وہ بڑا مشکل ہوگا کہ ہم اصل جو لا ہے نا وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون اس پہ چلیں, تو پھر یہ جینڈر ایکولیٹی بھی ہماری جو ہے نا وہ اس کی طرف ہمیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اچھا میں یہی سوال آپ سے کہ جب اکثریت خواتین کے تقریباً 48% بہت بڑا نمبر ہے, ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے GDP میں اتنا. جو خواتین ڈاکٹرز بنتی ہیں, انجینئرز بنتی ہیں, وہ ایک ان کی الوکیٹڈ سیٹ ہوتی ہے, اس پہ بنتی ہیں, ماشاءاللہ ان کو سیٹ مل جاتی ہے, وہ پڑھ لیتی ہیں, پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ ان کی شادی ہوتی ہے, پھر اپنے اس میں ہو جاتی ہے. تو اس پہ تھوڑا سا کوئکلی بتائیے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. سر جس طرح سے بس یہ کہ سسٹم ریگولیٹڈ جب یہ ہو جائیں گے, جس طرح سے اگر ہوم اسکول مدر بھی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے پاس ایک جنریشن پریپیئر کرنے کے لیے ایک گراؤنڈ ہے وچ از دا ہوم. جس طرح سے میم فرحہ نے بتایا کہ گھر کے اندر بھی آپ کا پورا ایک تربیتی سسٹم ہے, اگر وہ بھی اس سسٹم کے اندر انیشیٹ کر رہے ہوں گے تو بالکل کنٹریبیوشن تو وہ ہو رہا ہوگا. دیکھیں بہت اچھی بات کی, تمام خواتین کو جو سن رہی ہیں, ہمیں دیکھ رہی ہیں, ان کو اس فاؤنڈیشن کورس میں آنا چاہیے. یہ 18 گولز کی ان کو تعلیم مل جائے گی اور اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ ان کے CV کے اندر, ان کے ریزیومے میں ایڈ ہو جائے گا. تو جیسے یہ کورس آپ کریں گے آپ اس ریزیومے کا حصہ بن جائیں گے. اسی لیے عوام مل کے بنائے پاکستان کا پرپز ہی یہی ہے کہ آپ آئیں, لرن کریں, ارن کریں, لیڈ کریں. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہم وقفے سے واپس آئیں گے, پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے, کہیں جائے گا مت, رہیے گا ہمارے ساتھ. تھینک یو جی. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, پروجیکٹ بائی عوام مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. ہم بات کر رہے تھے SDGs کی, ہم نے بات کی گول نمبر 1 کی. اب ہم بات کریں گے کہ یہ تمام گولز تو ہم نے بات کر لی, ہم نے پرابلمز بھی بتا دیے, جو مسئلے مسائل بھی بتا دیے, لیکن عماد آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر جس کورس کی ہم بات کریں, جس کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, کہ یہ اگر 18 سبجیکٹ کو کوئی بچہ پڑھ لیتا ہے, وہ SDGs کے جو 169 ٹارگیٹس اور 231 انڈیکیٹرز کو سمجھ لیتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ فائدہ ہوگا اس سلسلے میں؟ ڈیفینیٹلی آئی سپوز دیٹ جب بچہ ان سارے گولس کو اچیو کر لیتا ہے, چاہے بچہ ہو چاہے وہ ایڈلٹ مینیجریل پوزیشن کا بھی بندہ ہو, جب اس کو پتہ ہو کہ یہ سارے پوائنٹ انڈیکیٹرز ہیں جس کے اڈاپشن سے میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. ابھی کیا ہوتا ہے, ابھی وہ اپنے سرکل میں جاتا ہے, آفٹر گریجویشن ہی جسٹ گوز فار دا سائیکل دیٹ 9 to 5 کا ایک سائیکل ہوتا ہے, اس میں وہ ٹریپ ہو جاتا ہے. اگر اس کو یہ ساری انیشیٹوز کا پتہ ہوگا, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, وہ ایک کنٹریبیوٹنگ ممبر بن کے کسی بھی آرگنائزیشن میں اس کا دن گزرے گا, ٹھیک ہے.
اور باہر کے ملکوں میں بھی اس انیشیٹو کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ دیٹ پرسن شوڈ نو آل دیز پوائنٹس, ٹھیک ہے, کہ کس کس انیشیٹو کے اوپر کام کر رہا ہے اور کس کس انیشیٹو کتنا کنٹریبیوٹ کیا اس نے. تو بالکل اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب بچہ یا کوئی ایڈلٹ مینیجریل پوزیشن بندہ ان سب انیشیٹوز کا ایک سرٹیفکیشن ہوگی اس کے پاس, تو ڈیفینیٹلی ہی ول بی اے کنٹریبیوٹنگ ممبر ٹو دا سوسائٹی. گڈ. اچھا فرق یہ بتائیں کہ یہ ہم نے پڑھا بھی, سنا بھی, دیکھا بھی کہ ایچ سی نے پابند کیا ہے فائنل ایئر پروجیکٹس جو ہیں, یعنی جو ڈگری پروگرام کے, اس پروجیکٹ میں ایس ڈی جیز کا ہونا ضروری ہے. تو جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, بتائیں کہ یہ فائنل ایئر پروجیکٹ سے مراد کیا ہے اور ایس ڈی جیز کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے؟ فائنل ایئر پروجیکٹ جو ایچ ای سی نے اب کمپلسری لازم قرار دے دیا ہے ان کے اپنے بینیفٹ کے لیے کہ اسکلس ان کو پتہ چل سکیں, کہ جاب بیفور ڈگری جس کو ہم کہیں کہ ان کو پریکٹس ہو سکے, کہ ان کو یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو دنیا ہے گلوبل ولیج ہے اس کے اسکلس کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ کر سکیں, اور اپنے سی وی میں, اپنے ریزیومے میں, یا کہیں کہ پورٹ فولیوز میں ان کے یہ کام آئے گا کہ جب اگر کسی بھی انڈسٹری میں جاتے ہیں, فار ایگزامپل وہ انجینئرنگ کی انڈسٹری میں جاتے ہیں یا, تو ان کو ایس ڈی جی 9 کی طرف ضرور ان کو پتہ ہو, ان کا ایکسپرٹیز ان کو پتہ ہو کہ جی یہ نالج. اگر اسکول میں جاتے ہیں کہ اپلائی کریں تو ایس ڈی جی 4 پہ ان کی دسترس ہونی چاہیے. اگر وہ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں یا میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے تو ان کو ایس ڈی جی 3 پہ ان کو عبور حاصل ہونا چاہیے کہ جی آپ کا پروجیکٹ آپ نے اس سے الائن ہو کے کمپلیٹ کیا ہے, اس میں اس چیز کو شامل کریں. آئی ٹی سیکٹر کے لوگوں کو بھی ہے کہ وہ آئیں اس طرف کہ وہ جیسے فار ایگزامپل اکنامکس اور فائننس کے لوگ ہیں وہ ایس ڈی جی 6 پہ کام کریں تاکہ انہیں واٹر اکنامکس کا پتہ چل سکے کہ واٹر اکنامکس کیا ہے. تو سر یہ والی چیزیں اس میں مد نظر رکھنا ضروری ہے. اچھا, بات کو میں سیکنڈ میں اس طرح کرتا ہوں کہ ہمیں کچھ عرصے پہلے کچھ یونیورسٹیز نے انوائٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں نے فائنل ایئر پروجیکٹس تو مکمل کر لیے ہیں لیکن وہ ایس ڈی جیز سے ناواقف ہیں. تو ہم نے وزٹ کیا, ہم گئے, ایک گروپ تھے, بہت سارے 5 گروپ تھے. ایک نے پروجیکٹ بنایا ہوا تھا ٹریفک سگنل کا, تو دیکھا اب اس کو بتائیں ہم ایس ڈی جیز میں کیسے شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایس ڈی جیز میں شامل کرنے کا بڑا آسان طریقہ کہ آپ جو پرائمری سورس الیکٹریسٹی ہے اس کو کر دیں سیکنڈری, اور پرائمری آپ لے لیں سولر اور جو ونڈ ٹربائن ہے. تو یہ جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو آپ گول نمبر 7 کو ایڈریس کریں گے, یعنی کہ افورڈیبل انرجی جو ہے. گول نمبر 13 کو کریں گے, کلائمیٹ ایکشن کو. اس کے ساتھ ساتھ گول نمبر 8 ڈیسنٹ ورک اکنامک گروتھ, اور گول نمبر 9 انڈسٹری انفراسٹرکچر کا جو گول ہے اس کو ہم ایڈریس کریں گے. لیکن میں نے کہا کہ یہ پھر بھی آپ پاس نہیں کر سکیں گے. وجہ کیا ہے کہ 5 خواتین پروجیکٹ کر رہی ہیں. صحیح. تو گول نمبر 5, اب گول نمبر 5 کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت برابر, سب کو برابر مواقع ملنے چاہئیں. تو اسی کے لیے ہم لے کے آگے چلے. تو اب آپ مجھے بات بتائیں کہ آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ ایک تو اکیڈمیا کی ہم نے بات کر لی, ان کے لیے ضروری ہے. کارپوریٹ ورلڈ میں جیسے ابھی آپ نے یہ بات بتائی کہ ان کو ضروری ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کارپوریٹ ورلڈ میں اگر کوئی آپ جاتا ہے, آپ جیسے ماشاء اللہ آئی ٹی کا تعلق ہے, آپ آئی ٹی کی کوئی جاب اپلائی کرتے ہیں, اگر آپ سے یہ سوال کر لیا جائے, جو کہ ویسٹ میں تو ابھی باہر کے ملکوں میں تو ہو ہی رہا ہے, کہ اماں صاحب آپ نے سب کچھ کیا لیکن آپ کو گول نمبر 5 کا پتہ ہے, آپ کو گول نمبر 8, 9 کا پتہ ہے, تو آپ کا جواب اس میں کیا ہوگا؟ سر بالکل, چونکہ جس طرح پاکستانی ایز اے اسلامک سوسائٹی ہے نا, تو اس میں جینڈر ایکوالٹی اپنی جگہ ہے تو ٹھیک ہے, بٹ ڈیو ٹو یہ کہ جس طرح سے بہت ساری آرگنائزیشنز ایسی ہیں ہمارے سرکل میں جو رات کی جابس بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, نائٹ, کیونکہ ان کو امریکہ کے ٹائم زونس کو میچ کرنا ہوتا ہے, تو ایک سینس آف لینینسی جو ہے نا ان کو شو کرنا پڑتا ہے اپنے فیمیل کاؤنٹر پارٹس کے لیے. تو اچھا, میں سوری بات کاٹ رہا ہوں. ہاں, جینڈر ایکوالٹی گول نمبر 5, گول نمبر 10 جو بچے میرے سن رہے ہیں, یہ ہرگز نہیں ہے کہ جی آپ نے خواتین کو 100% کرنا ہے یا مرد کو کرنا ہے. جو جاب خواتین نہیں کر سکتی, جو ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, وہ ظاہر ہے وہ نہیں کریں گی. بالکل. اور جو جاب مرد حضرات کے لیے سوٹیبل نہیں ہے تو وہ نہیں کریں گے. تو یہاں پہ کمپلشن نہیں ہے, کوئی کمپلسری چیز نہیں ہے. بات بالکل بالکل اسی طریقے سے یہ ہے کہ بھائی جینڈرز ہم نے جو ہے نا جو اپارچونیٹیز ہم دے رہے ہیں اپنے کسی بھی ڈومین میں, تو بالکل ہمیں ایکول کوٹاز رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور جب یہ سسٹم ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس میل اور فیمیل ایک اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو جو پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں چیزوں کے, تو اس میں بہت کریٹیوٹی اور بہت زیادہ ہمیں انوویٹیو چیزیں ملتی ہیں, سولوشنز ملتے ہیں. اچھا فرق بتائیں, ایک سوال مجھ سے بہت دفعہ ہوا کہ ایس ڈی جیز کا فائدہ کیا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ ایس ڈی جیز کا سب سے بڑا فائدہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا ایس ڈی جیز تھوڑا سا پتہ ہے تو میں ماشاء اللہ آپ کے سامنے ہوں.
اور میں اسی وجہ سے ہوں کہ مجھے SDGs کا تھوڑا سا پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اگر یہ تمام بچے جو ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یا آتے ہیں اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں, LMS کے ذریعے یہ تمام سرٹیفکیٹ تعلیم حاصل کرتے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ تمام چیزیں ان کو جس جس فیلڈ میں ہوں گے. اچھا, ان 18 گول کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی ایسا کام دنیا کا نہیں ہے جو اس کے گول سے باہر ہو. یہ اس طرح اسمارٹلی بنا ہوا ہے کہ سارے گول اسی کے اندر آ کے مرج ہوتے ہیں. آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس کو؟ سر آپ تو یہ پروفیشنلی بات کریں, میں کہہ رہی ہوں گھر کے اندر کے سکون کے لیے بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ خواتین گھر میں رہتی ہیں اور یہ بچوں کا ان کی پرورش بھی ہوتی ہے, چاہے وہ یوتھ ہو, ٹین ایجر ہو, یہ تو پھپھی چچا خالہ سب کو ہی آنا چاہیے. میں پہلے بھی کہہ کے گئی تھی, کیونکہ یہ ایموشن انٹیلیجنس سے تعلق ہے. اگر آپ کے ایموشن انٹیلیجنس, ایموشنل ہیلتھ آپ کی اچھی نہیں ہوئی, شروع کے آپ SDGs کو دیکھ لیں, تو پھر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہاؤ کین یو اپلائی. تو آپ نے جیسے بھی بات کی, تو آپ شاید میرا بھی یہاں مجھے نہ بلا رہے ہوتے, اگر سوشل اکنامک ڈیولپر ہے یا کوئی سوشل سائنٹسٹ ہے یا پولیٹیکل, اسپیشلی پولیٹیشینس کو تو ضرور ان کو بھی سیکھنا چاہیے تاکہ وہ گڈ گورننس کی طرف آ سکیں. اور بچوں کو بھی, جو بھی جن کے پریکٹیکل لائف کا سوچ رہے ہیں یا کوئی انگیجڈ ہیں یا کوئی شادی کا سوچ رہے ہیں, میں سب کو یہ کہوں گی کہ ایک لائف جاب کے بعد ان کی وہ بھی اسٹارٹ ہونی ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے اس کو سیکھنا, تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کو کسی سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ویری اچھا, ظاہر ہے ہمارا وقت اب کہتے ہیں نا اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو ہمارے آپ کے سامنے لوگ موجود ہیں, سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس, وہ اس فاؤنڈیشن کورس میں کہتے ہیں کیوں کر آئیں, ان کو کیوں اس میں شامل ہونا چاہیے, آپ امپورٹنس کیسے دیکھتے ہیں اس کی؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فاؤنڈیشن کورس ہے یہ ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرے گا, ٹھیک ہے, جس میں ایک یہ کنٹریبیوٹنگ ممبر آف دا سوسائٹی بن سکتے ہیں, اور دوسرا ان کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ بالکل فوکسڈ ہو جائے گی. ایک کیونکہ آج کل یہ ہے کہ جو ہمارے جو سب سے قیمتی سرمایہ ہر بندے کے پاس جو نا وہ ہے ٹائم, ٹھیک ہے, وہ ٹائم اسکلفلی اور یہ ہے کہ فرنش طریقے سے یوٹیلائز ہو جائے, ٹھیک ہے, اور آپ ایک اچھا کام کر گزر جائیں اس دنیا سے, ٹھیک ہے. تو دیٹ ول بی واٹ دونوں جانے کے لیے. فرا, آپ کیا میسیج دیں گی تمام خاص کر جو طالبات ہیں کہ وہ SDGs کے فاؤنڈیشن کورس میں, LMS میں اور مل کے بنائے پاکستان میں کیسے شامل ہوں اور کیوں کر شامل ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسلامک ویلفیئر اکنامکس بھی ایک چیز ہوتی ہے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے. ہمارے فور فادر سے لے کے ہمارے جو اللہ سب کے پیرنٹس کو بھی سلامت ہے, لیکن یہ ایک ہمارے لیے صدقہ جاریہ. خواتین کو میں کہوں گی کہ انہیں اپنے اندر کا بھی اگر سکون چاہیے تو وہ اس کو ضرور آئیں اس کی طرف, کیونکہ جو پرابلمس کا سلوشن آپ دیکھیں, انڈیکیٹر, ٹارگیٹ, تو پھر آپ کے ہر چیز اچیو کرنا آسان ہوگی کہ آپ کے پاس ہر سولوشن موجود ہوگا. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات کی. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ دونوں کا, امت آپ کا, سیدہ فرا آپ کا. ہم نے بڑی اچھی بات کی, ہم نے احاطہ کیا پورے گولز کا, یعنی 1 سے لے کے 18, اور ساتھ ساتھ ہم نے بات کی گول نمبر 1 کی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے اور ہم پھر ڈفرینٹ گولز پہ ہم بات کر رہے ہوں گے. جانے سے پہلے میں چاہوں گا سب سے کہ آپ sustainablepk.com پہ جائیں, وہاں پہ اسٹڈی کریں اس فاؤنڈیشن کورس کو. سلوت بازار PK پہ جائیں, وہاں پہ اس کو آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اپنے آپ کو انرول کرائیں, بہترین بینیفٹس ہیں, آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا ایڈوانٹیج آپ کو مل رہا ہے. اس پہ آپ آئیے گا, اس میں شامل ہوئیے گا. میں آپ سب سے یہاں پہ اجازت لوں گا, انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر شامل ہوں گے. لیکن جانے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ بدھ اور جمعرات کو رات 8 بجے ایئر وائز زندگی پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے فاؤنڈیشن کورس UN SDGs. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ملیں گے اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.